ومن دعاء لا يستجاب إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم الخمر جماع الإثم الخمر جماع الإثم شراب میں ساری برائیاں جمع ہیں. الخمر جماع الاسم، جماع یہ وہی لفظ ہے جو عورت سے جماع، وہی لفظ ہے، اس کے معنی ہے مجموعہ، تمام برائیوں کا، گناہوں کا مجموعہ ہے، گناہوں کی پورٹ ہے، شراب گناہوں کی پورٹ ہے. الخمر جماع الاسم. باب ما جاء فی تعجیل العصر. اس باب میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصر کی نماز کیسے وقت میں پڑھتے تھے، جلدی پڑھتے تھے، دیر سے پڑھتے تھے، وقت ہو جانے کے بعد جلدی پڑھتے تھے یا دیر سے پڑھتے تھے، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. دوسری روایت ہے اس سے ایک صحابی کا عمل ہے، وقت ہوتے ہی فوراً عصر پڑھ لینے، مگر وہ صحابی کا انفرادی عمل ہے اپنے گھر میں، مسجد جماعت کا مسئلہ نہیں. اس لیے دونوں روایتیں جو باب ہے اس باب کو ثابت نہیں کرتی. باب ہے باب ما جاء فی تعجیل العصر، وقت ہوتے ہی عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے، یہ ہے مدعا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصر پڑھا کرتے تھے درا حالے کہ دھوپ، شمس کے معنی دھوپ، درا حالے کہ دھوپ ان کے کمرے میں ہوتی تھی، نہیں چڑھا ہوتا تھا سایہ ان کے کمرے سے، سایہ ان کے کمرے سے چڑھا نہیں ہوتا. بس یہ الفاظ ہے. اس میں پہلے طے کرنا ہے کہ کمرے سے کیا مراد ہے، کیونکہ حجرہ کا لفظ جس طریقے سے کمرے کے معنی میں آتا ہے اسی طریقے سے اس صحن کو بھی حجرہ کہتے ہیں جو دیواروں سے گھیرا ہوا ہو. وہ صحن جو دیوار سے گھیرا ہوا ہو اس صحن کو بھی حجرہ کہتے ہیں. احتجرہ کے معنی ہے گھیر لینا. اوپر چھت ہونا ضروری نہیں ہے، اوپر چھت ہونے کے لیے لفظ ہے بیتن. بیتن وہ کمرہ ہے جس میں رات گزاری جا سکے، اس کے لیے چھت ضروری ہے. جب اس پر چھت پڑ جائے گی تو اب بیتن ہے، اور چاروں طرف سے دیوار سے اسے گھیر دیا گیا ہے، اوپر چھت نہیں ہے تو یہ حجرہ ہے. لیکن کبھی کبھی بیتن کے لیے بھی حجرہ لفظ استعمال کرتے ہیں. لہذا اب ہمیں یہ متعین کرنا ہے کہ اس حدیث میں جو حجرہ ہے، اس حجرے کے کیا معنی ہے، کمرہ یا کمرے کے پیچھے صحن. نقشہ سمجھو، یہ جو میرا ڈیسک رکھا ہے اس کو مسجد نبوی سمجھو. جدھر میں ہوں یہ مشرق ہے، سامنے مغرب ہے، یہ جنوب ہے اور یہ شمال ہے. مدینہ شریف میں قبلہ ہے جنوب کی طرف، وہ یہ اس جگہ پر محراب ہے، اور یہ پوری جدار قبلی میں حضور کے کمرے ہیں. پھر جب یہ دیوار ختم ہو کر یوں دیوار مڑی تو یہاں دروازہ، مسجد میں آنے کا دروازہ.
اس دروازے کا نام ہے باب السلام، اب بھی وہاں دروازہ ہے۔ پھر وہ دروازے کے بعد پہلا مکان حضرت ابو بکر کا تھا، پھر دوسرا مکان حضرت عمر کا تھا، پھر تیسرا مکان حضرت فلاں کا تھا۔ اور یہ پوری جو قبلے کی دیوار ہے اس میں سارے میں حضور کے کمرے ہیں۔ یہاں جو آخری کمرہ تھا وہ حضرت حفصہ کا تھا۔ پھر یہاں سے جب لائن مڑتی تھی تو پہلا کمرہ حضرت عائشہ کا تھا، اس کے بعد دوسرا کمرہ حضرت علی کا اور حضرت فاطمہ کا تھا، اس کے بعد پھر وہ چبوترا تھا جس پر اصحاب صفہ لیٹتے تھے بیٹھتے تھے۔ وہ چبوترا اس اپنی جگہ پر اب بھی اپنی جگہ پر ہے، اور حضرت عائشہ کا حجرہ اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا حجرہ یہ دونوں حجرے روضہ اقدس میں آ گئے ہیں، کیونکہ حضور کو دفن کیا گیا ہے حضرت عائشہ کے کمرے میں۔ پھر اس کو جب روضہ بنایا گیا تو اس میں حضرت علی کا کمرہ بھی اسی میں چلا گیا۔ اب یہ کمرہ ہے، اس کے دو منہ ہیں، ایک دروازہ تو مسجد کی طرف کھلتا ہے اور ایک دروازہ جو اصل دروازہ ہے وہ پیچھے کھلتا ہے۔ ادھر تو مسجد میں صرف حضور کے آنے جانے کے لیے، ورنہ اصل جو گھر کا کمرے کا دروازہ وہ پیچھے ہے۔ اس دروازے کے پیچھے پھر صحن ہے، وہ صحن بھی دیوار سے گرا ہوا ہے، اسی صحن میں بیت الخلاء وغیرہ ہے۔ پھر اس کے دروازے سے نکلو گے تو سڑک پر یہ نقشہ تھا۔ اب اگر حجرے سے آپ یہ حجرہ مراد لیتے ہیں تو یہاں تو دھوپ کہاں سے آئے گی؟ سامنے ساری مسجد ہے، اس کی چھت ہے، اس پر دھوپ آنے کی شکل فقط یہ ہے کہ یہ سامنے باب السلام ہے، جب سورج نیچا جائے تو باب السلام کی دھوپ اندر داخل ہوگی، وہ دھوپ بڑھتی 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 پوری مسجد کراس کر کے حضرت عائشہ کے کمرے میں آئے گی، اور وہ پورا کمرہ کراس کر کے پھر سامنے والی دیوار پر دھوپ چڑھے گی۔ یہ اگر مراد لیتے ہیں تو ایک تو حدیث میں جو لفظ آیا ہے لم یظہر الفیء، فیء کے معنی دھوپ کے نہیں ہو سکتے ہیں، شمس کے معنی تو دھوپ کے ہوتے ہیں لیکن فیء کے معنی تو سائے کے ہیں، لہذا جو آگے دیوار پر چڑھے گی تو دیوار پر دھوپ چڑھے گی، سایہ کہاں چڑھے گا؟ تو پہلے تو اس میں تعویل کرنی پڑے گی کہ یہ فیء لفظ ہے بمعنی دھوپ ہے، کہ وہاں سے باب السلام سے جو دھوپ مسجد میں آئی ہے وہ مسجد بڑھتی 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 حضرت عائشہ کے کمرے میں آ گئی، اور ابھی کمرے کے اندر ہے، سامنے والی دیوار پر دھوپ چڑھی نہیں ہے، اس وقت حضور نماز پڑھتے ہیں۔ اگر یہ مراد لیا جائے تو عصر میں تاخیر شدید ہو جاتی، کیونکہ اس کتنا مسجد کو بہت نیچی نہیں تھی، مسجد تو نیچی تھی، اب کتنا سورج نیچے جائے گا تب وہ دھوپ آئے گی، پھر پوری مسجد کراس کر کے پھر کمرے میں آ کر کتنی دیر لگ جائے گی۔ اس لیے یہ مطلب صحیح نہیں، صحیح مطلب ہے حضرت عائشہ کے کمرے کے پیچھے جو صحن ہے وہ حجرہ ہے، جب سورج مغرب کی طرف جائے گا تو حضرت عائشہ کے حجرے کا سایہ پڑے گا، اور وہ سایہ بڑھتا جائے گا، جو سورج نیچا جائے گا کہ سایہ بڑھے گا، اور وہ پھر سایہ اگلی دیوار پر یوں چڑھے گا۔ تو فرماتی ہے کہ ابھی میرے کمرے کا سایہ میرے حجرے کے صحن میں ہوتا تھا، اگلی دیوار پر سایہ چڑھا نہیں ہوتا تھا، اس وقت حضور اثر پڑتے، یہی مطلب صحیح، مگر سمجھے کچھ نہیں، اس لیے کہ وہ حجرہ اب نہیں رہا۔ تین باتیں جب تک متعین طور پر نہ سمجھ میں آئے ہیں وہاں تک اس حدیث سے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک تو یہ کہ حجرے کی ہائٹ کتنی تھی، اونچائی، حجرے کی اونچائی کتنی تھی، حجرہ بہت اونچا ہوگا تو سایہ جلدی جائے گا، اور حجرہ چھوٹا ہے تو سایہ دیر سے جائے گا۔ تو پہلے تو حجرے کی اونچائی کتنی تھی یہ متعین کرنی پڑے گی، اور یہ متعین نہیں۔ دوسرا ہے کہ صحن کتنا بڑا تھا، صحن چھوٹا ہے تو سایہ جلدی چڑھ جائے گا، اور صحن بڑا ہے تو سایہ دیر سے جا کر چڑھے گا۔ اب یہ بھی معلوم نہیں کہ حضرت عائشہ کے حجرے کے پیچھے جو صحن تھا، جو دیوار میں گھیرا ہوا تھا، وہ صحن کتنا بڑا تھا، کچھ پتہ نہیں۔ یہ دو باتیں جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو جائیں اس حدیث شریف سے، نہ تو تعجیل پر استدلال کرنا درست ہے، نہ تاخیر پر استدلال کرنا درست ہے۔
اگر کوئی صحن چھوٹا ہے اور حجرے کی ہائٹ اونچی ہے تو تعجیل پر دلالت کرے گا، جبکہ یہ معلوم ہے کہ حجرہ اونچا نہیں تھا، حجرہ نیچا تھا، اور صحن اگر بڑا ہے تو تاخیر پر دلالت کرے گا۔ لہذا اس حدیث شریف سے کوئی ایک بات واضح طور پر متعین نہیں ہوتی۔ جس وقت حضرت عائشہ نے یہ حدیث یہ بات بیان کی ہے اس وقت تو وہ حجرہ بھی موجود ہے، وہ صحن بھی موجود ہے، اس لیے طالب علموں کے لیے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں، لیکن آج وہ دونوں باتیں ختم ہو گئی، لہذا آج ہم اس سے کوئی بات متعین نہیں کر سکتے۔ عن عائشة أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها، وفي الباب عن أنس وأبي أروى وجابر ورافع بن خديج، ويروى عن رافع أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير العصر ولا يصح، یعنی اگلا جو باب آ رہا ہے اس باب میں بھی حضرت رافع کی روایت ہے مگر وہ صحیح نہیں ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث عائشة حدیث حسن صحیح وهو الذي اختاره بعض اہل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم منهم عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة وانس وغير واحد من التابعين تعجیل صلاة العصر۔ یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے، یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ عصر کی نماز وقت ہونے کے بعد جلد پڑھ لی جائے، کہ ہمارے یہاں بھی دو مثل ہوتے ہی فوراً عصر کی اذان ہوتی، دیر نہیں ہوتی، مگر ہمارے یہاں دو گڑبڑ ہیں۔ مثل ثالث شروع ہوتے ہی فوراً اذان ہوتی ہے، اور جو وقت کھسکاتے ہیں وہ جب مثل ثالث شروع نہیں ہوا تو وقت تھوڑا کھسکاتے ہیں۔ عصر کی اذان میں دیر نہیں کی جاتی، مگر گڑبڑیں ہمارے یہاں دو ہیں۔ ایک گڑبڑ تو یہ ہے کہ ہم پہلے ظہر کا وقت بجائے مثل اول کے ختم کے مثل ثانی کے ختم تک احتیاطاً بڑھا چکے، تو اتنی تو ائمہ ثلاثہ کے یہاں اور صاحبین کے یہاں تو عصر کا وقت ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں جو وقت ہوتا ہے اسے 1.5 گھنٹہ پہلے، ہمارے یہاں جو وقت ہوتا ہے اسے 1.5 گھنٹہ پہلے عصر کا وقت ہو جاتا ہے ائمہ ثلاثہ کے یہاں، صاحبین کے یہاں۔ اب ہم نے امام اعظم کے قول کی رعایت میں احتیاطاً اتنی دیر کی، چلو کوئی حرج نہیں، لیکن پھر خدا کا غضب یہ ہے کہ اذان کے آدھے گھنٹے کے بعد نماز پڑھیں گے، جو اذان کے آدھے گھنٹے کے بعد نماز پڑھ رہے 2 گھنٹے ہو گئے۔ جمہور کے قول کے اعتبار سے تو عصر کا وقت ہونے کے 2 گھنٹے کے بعد ہم عصر پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے ہمارے یہاں۔ پہلی بات جو ہے وہ تو ٹھیک ہے، احتیاطاً ہمیں تیسرے مثل میں پڑھنی ہے، لیکن تیسرا مثل شروع ہونے کے بعد میں فوراً اذان دو اور 15 منٹ کے بعد نماز پڑھ ڈالو، اس سے زیادہ تاخیر کرنے کی گنجائش نہیں۔ اور سردیوں میں تو ہم لوگ ایسے وقت عصر پڑھتے ہیں کہ مجھے تو شک اور شبہ ہوتا ہے کہ سورج پیلا تو نہیں پڑ گیا، ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ جب عصر پڑھ کے نکلتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سورج پیلا پڑ گیا اور مکروہ وقت شروع ہو گئی۔ یہ احناف کے یہاں گڑبڑ ہے، اور یہ گڑبڑ ایسی چلی جا رہی ہے کہ کوئی حد و حساب نہیں ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ مثل ثانی جو احتیاط ہم نے ظہر میں داخل کیا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ غلط نہیں ہے، لیکن جب اتنی تاخیر ایک مرتبہ کر ڈالی تو اب عصر میں آگے بالکل تاخیر نہیں، تیسرا مثل شروع ہوتے ہی اذان دو اور 15 منٹ کے بعد نماز پڑھو۔ وَكَرِهُ تَأْخِيرَهَا وَهُوَ وَبِهِ يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالْبِصْرَةِ۔ اعلیٰ حدیث شریف کے ایک طالب علم مسجد میں ظہر پڑھ کر کے یہ طالب علم حضرت انس کے گھر گئے۔ حضرت انس بہت بوڑھے ہو گئے اور بوڑھاپے کی وجہ سے اب مسجد میں جماعت میں تشریف نہیں لاتے، گھر میں نماز پڑھتے ہیں،
بوڑھاپا من جملے آزار ایک عذر ہے، مسجد ترک جماعت کا ایک عذر ہے بوڑھاپا. تو حضرت بوڑھاپے کی وجہ سے مسجد میں تشریف نہیں لا رہے، گھر میں نماز پڑھتے ہیں. یہ طالب علم مسجد میں ظہر پڑھ کر کے فارغ ہو کر سیدھے حضرت کے گھر گئے پڑھنے کے لیے، حدیثیں سننے کے لیے. تو حضرت نے یہ فرمایا کہ آؤ بھائی پہلے نماز پڑھ لے، پھر بعد میں بیٹھ کر حدیثیں سناتا ہوں، سبق پڑھاتا ہوں. تو طالب علموں نے کہا کہ حضرت ہم تو نماز پڑھ کر آئے. تو حضرت نے فرمایا کون سی پڑھ کر آئے؟ کہ ظہر پڑھ کر آئے. کہ ظہر نہیں، عصر. چنانچہ یہ تو باوضو تھے ہی، حضرت بھی باوضو تھے، فوراً کھڑے ہوئے اور حضرت امام بنے اور یہ طالب علم مقتدی بنے اور حضرت نے عصر کی نماز پڑھائی اور عصر پڑھ کر کے بیٹھے. اور سب سے پہلی حدیث جو حضرت انس نے سنائی وہ یہ سنائی کہ حضور کا یہ ارشاد ہے کہ دل کا صنعت المنافق، یہ جملہ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا تھا، وہ نماز منافق کی ہے. یجلس، آدمی بیٹھا رہے، یرقب الشمس، سورج کو دیکھتا رہے. یہ پہلے جب گھڑیاں نہیں تھی تب سورج کو دیکھتے رہتے تھے، اب بار بار گھڑی دیکھے گا. گھڑی دیکھ رہا، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے. یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے 2 سنگوں کے درمیان میں پہنچ گیا، یعنی مکروہ وقت شروع ہو گیا، اب اٹھا، کھڑا ہوا اور اس نے 4 ٹھونگے مار لی. مرغ جب دانا چوگتا ہے تو جو چونچ مار کے اٹھاتا ہے اس کو ٹھونگ کہتے ہیں. تو 4 ٹھونگے مار لی. اصل میں تو 8 ٹھونگے ماری جاتی ہیں، 4 کہاں ماری جاتی ہیں؟ اصل میں تو 8 ٹھونگے ماری جاتی ہیں، 4 کہاں ماری جاتی ہیں؟ اس نے دونوں سجدے ملا کر ہی کیے ہیں، دونوں میں کوئی فرق بھی نہیں کیا. تو وہ 8 ٹھونگے نہیں، 4 ہی ٹھونگے ہوئی. تو جلدی جلدی اس نے 4 ٹھونگے مار لیے اور رکوع سجدے میں اس کا ذکر کیا برائے نام، جیسا آج کل عام طور پر حتیٰ کہ امام بھی رکوع سجدے میں اتنا کہ ہماری 1 یا 2 تسبیحیں ہوئی اور سر اٹھا لیا. ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ یہ 3 تسبیح کیسے پڑھی. اسے پوچھو کہ میں نے 5 پڑھی اور ہماری 1.5 تسبیح ہوتے ہوتے وہ سر اٹھا لیتا ہے. وہ جھوٹ بولتا ہے نہیں، سچ بولتا ہے، مگر پڑھتا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ کوئی ذکر ہوا؟ یہ تو ڈھونگ ہوا. تو فرمایا کہ نہیں ذکر کرتا ہے وہ نماز میں مگر تھوڑا سا. اس حدیث شریف میں ایک تو حدیث ہے کہ وقت مکروہ ہو جائے وہاں تک تاخیر کرنا، یہ منافق کی نماز ہے، اس میں تو کوئی اشکال کی بات ہے ہی نہیں. مکروہ وقت تک تاخیر کی کون اجازت دیتا ہے؟ اس میں جو حضرت انس کا عمل ہے وہ ہے استدلال کہ حضرت انس نے ظاہر ہے کہ عصر کا وقت ہونے سے پہلے نماز نہیں پڑھی، عصر کا وقت ہونے کے بعد ہی پڑھی ہے، مگر بالکل اول وقت میں پڑھی. یہاں سے مسئلہ نکلا کہ عصر کی نماز جلدی پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے. لیکن یہ استدلال یوں درست نہیں ہے کہ یہ تو ایک آدمی کے گھر کا پرسنل معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے. اور ذاتی معاملے میں تو احناف بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ کو نفلیں پڑھنی ہے پڑھو، اور نفلیں پڑھ کر فارغ ہو کر عصر پڑھو. نہیں پڑھنی اول وقت میں عصر پڑھو. لیکن محلے کی مسجد میں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، معلوم نہیں کسے نفلیں پڑھنی کسے نہیں پڑھنی، لہذا وہاں تھوڑا سا موقع دینا چاہیے تاکہ جسے نفلیں پڑھنی ہو وہ فرضوں سے پہلے پڑھ لے، کیونکہ فرضوں کے بعد تو مکروہ ہوگی نفلیں. تو اس لیے حنفیہ مسجد جماعت میں تھوڑی تاخیر کو مستحب کہتے ہیں، مطلق تاخیر کو حنفیہ مستحب نہیں کہتے. غرض یہ حدیث حنفیہ کے خلاف نہیں ہے. گھر میں تو حنفیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ عصر کی نماز اول وقت پڑھو. انه دخل على انس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف من الظهر. دیکھو اس سے یہ معلوم ہوئی کہ مسجد میں ظہر بہت دیر سے پڑھی جا رہی ہے. وہاں سے نمازی
ظہر پڑھ کر یہاں آئے تو عصر کا ٹائم ہو چکا ہے، اتنی ظہر میں تاخیر کرنا یہی غلط ہے۔ حینن سے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، پیش امام ہوتے تھے، سرکاری جو آدمی ہے، سرکاری آدمی نماز پڑھاتا تھا، دوسرا کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب وہ جب اس کا قیلولے سے آنکھ کھلتی تھی تب آتا تھا، وہاں تک لوگوں کو جھک مار کے انتظار کرنا، اس کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فقال قوموا فصلوا العصر قال فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی تاخیر صلاۃ العصر۔ دیکھو حنفیہ کی رائے یہ ہے کہ ہمیشہ پورے سال عصر کی نماز مسجد جماعت میں تھوڑی تاخیر سے پڑھنی چاہیے۔ اس کی دلیل حدیث شریف آ رہی ہے اور نہایت اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث ہے اور بالکل واضح اور صریح حدیث ہے، لیکن امام ترمذی علیہ الرحمہ نے کسی مصلحت سے حدیث پر کلامی نہیں کی کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، حضرت خاموش چلے گئے۔ کیوں ایسا کیا اللہ جانے، بندوں کے اسرار بندوں کا مالک جانتا، ہم کیا جانے۔ باقی حدیث شریف نہایت اعلیٰ درجے کی صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا اسماعيل بن علية عن ايوب عن ابن ابي مليكة عن ام سلمة۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آپ لوگ ظہر جلدی پڑھتے ہو، حضور اتنے نہیں، میں نے غلط کہا، آپ لوگ ظہر پڑھنے میں دیر کرتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ لوگ جس وقت ظہر پڑھتے ہو حضور اس سے جلدی ظہر پڑھتے ہو، اور آپ لوگ عصر جلدی پڑھتے ہو۔ حضور جس وقت عصر پڑھتے تھے اس وقت سے آپ لوگ عصر جلدی پڑھتے ہیں۔ یہ جو حضرت ام سلمہ کے زمانے کے لوگ ہیں جن پر حضرت ام سلمہ نکیر کر رہی ہیں، وہ عصر کی نماز وقت ہونے کے بعد پڑھتے ہوں گے یا وقت سے پہلے پڑھتے ہوں گے؟ وقت ہونے کے بعد ہی پڑھتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ام سلمہ یہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ جو عصر پڑھتے ہیں یہ حضور کے ٹائم سے جلدی پڑھتے ہو۔ معلوم ہے حضور کا ہمیشہ معمول عصر کا وقت ہونے کے بعد کچھ تاخیر کرنے کا ہے۔ عن ام سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد تعجيلا للظهر منكم وانتم اشد تعجيلا للعصر منه قال ابو عيسى وقد روي هذا الحديث عن ابن جريج عن ابن ابي مليكة عن ام سلمة نحوه باب ما جاء في وقت المغرب۔ تمام ائمہ متفق ہیں کہ مغرب کا وقت بھی موسع ہے دیگر نمازوں کی طرح، مگر مغرب میں مستحب یہ ہے کہ غروب ہوتے ہی فوراً مغرب پڑھ لیے جائیں۔ یہ دونوں باتیں اجماعی ہیں۔ مغرب کا وقت موسع ہے، غروب سے لے کر شفق کے غروب تک مغرب کا وقت رہتا ہے، یہ مسئلہ اجماعی ہے۔ اس مسئلے میں حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اختلاف کیا تھا، مگر وہ اختلاف آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، اور شوافی کے یہاں بھی اب مغرب کا وقت موسع ہے۔ دوسری بات، تمام ائمہ اس پر متفق ہے کہ ہمیشہ سورج غروب ہوتے ہی مغرب پڑھ لینا مستحب ہے۔ اگر کوئی تاخیر کرے تو شفق کے غروب ہونے سے پہلے تک تاخیر کرے، کیوں تاخیر کر رہا ہے؟ اس کا دماغ خراب ہے اس لیے کر رہا ہے، کوئی معقول عذر ہے اس لیے کر رہا ہے۔ اگر معقول عذر ہے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر کوئی عذر نہیں ہے تو پھر 3 صورتیں ہیں: بالکل غروب ہوتے ہی مستحب، اور ستارے دکھنے لگے
وہاں تک مکروہ تنزیہی اور ستاروں کا جال بن جائے اب مکروہ تحریمی. یہ مسئلہ بھی اجماعی ہے. کسی ضرورت اور مجبوری سے، جیسے سفر میں تھا، سفر میں بس پہنچتی ایسے وقت اس سے پہلے موقع نہیں تھا، تو یہ مجبوری ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اس مغرب کے وقت کے لیے ایک ہی باب ہے، دو باب نہیں ہے. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس. جب سورج چھپ جاتا تھا، غربت کا ترجمہ ہے چھپنا. وتوارت بالحجاب، یہ اچھے تفسیری ہے. سورج اوٹ میں چلا جاتا تھا. توارت بالحجاب، حجاب مانے پردہ، اوٹ. سورج اوٹ میں چلا جاتا تھا، یعنی افق سے نیچے چلا جاتا تھا. دونوں کا ایک ہی مطلب. وفي الباب عن جابر وزيد بن خالد وانس ورافع بن خديج وابي ايوب وام حبيبه وعباس بن عبد المطلب. وحديث العباس قد روي عنه موقوفا وهو اصح. یعنی اس باب میں جو حضرت عباس کی روایت ہے وہ ان کا قول ہے، حدیث مرفوع نہیں. قال ابو عیسیٰ حدیث سلمة بن الاکوع حدیث حسن صحیح وهو قول اکثر اہل العلم. یہ تو مسئلہ اجماعی ہے. حضرت نے اکثر اہل العلم کیوں کہا؟ دو وجہ سے. یا تو شوافع کا جو اختلاف، نہیں شوافع کا اختلاف بھی تو یہاں نہیں آتا ہے. دو وجہ نہیں، ایک ہی وجہ ہے. وہ حضرت کے پاس مہریں جو بنی ہوئی ہیں وہ اٹھا کے لگا، دوسری مہر ہے ہی نہیں. باقی اس مسئلے میں کوئی اختلاف ہم نہیں جانتے. یعنی جدید میں نہیں، دور صحابہ اور تابعین میں بھی اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں. پھر قول و اکثر اہل العلم کہنے کا کوئی مطلب نہیں. امام شافعی علیہ الرحمہ کا اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں لہو وقت واحد. سورج غروب ہونے کے بعد میں پاکی حاصل کرو، وضو کی ضرورت وضو کرو، غسل کی ضرورت غسل کرو، اور پھر 5 رکعت پڑھو، بس اتنا ہی ٹائم ہے مغرب کا. لہو وقت واحد. یہ جو ان کا قول تھا، اس قول سے تعجیل تو وہ تعجیل در تعجیل ہو گئی. ایسا مقابل قول ہوتا جو یہ کہتے کہ نہیں دیر سے پڑھو، مستحب یہ ہے، تو کہنا چاہیے کہ فوراً پڑھنا. یہ اکثر اہل علم کا قول ہے، مگر ایسا تو کوئی قول ہے ہی نہیں. وهو قول اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم من التابعین اختاروا تعجیل صلاة المغرب وکرہوا تاخیرها. اس کا مقابل قول کیا آئے گا کہ کچھ ایسے سر پھرے ہوں جو یہ کہیں کہ نہیں مغرب کی نماز میں دیر کر کے پڑھنا مستحب ہے. ایسا تو کوئی قول نہیں. مغرب میں تاخیر مکروہ ہے اور تعجیل مستحب ہے. حتی قال بعض اہل العلم لیس لصلاة المغرب الا وقت واحد. یعنی امام شافعی علیہ الرحمہ تو تعجیل کے مسئلے میں یہاں تک چلے گئے. وذهبوا الى حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث صلی به جبرائیل. امام شافعی علیہ الرحمہ جو فرماتے ہیں کہ مغرب کا وقت موسع نہیں، لہو وقت واحد. دلیل یہ ہے کہ حضرت جبرائیل نے دونوں دنوں میں سورج غروب ہوتے ہی مغرب پڑھائی. اگر مغرب کا وقت موسع ہوتا تو حضرت جبرائیل مغرب آگے پیچھے پڑھاتے. یہ ان کی دلیل ہے. پھر انہوں نے اس دلیل کو کیوں چھوڑ دی؟ اس لیے چھوڑ دیے کہ امامت جبرائیل میں وقت حقیقی کے اول و آخر میں نمازیں نہیں پڑھائی گئی ہیں، اس میں وقت مستحب کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے. اور مغرب ہمیشہ مستحب غروب ہوتے ہی پڑھنا ہے. یہ بات ان کی سمجھ میں آئی تو پھر شوافع نے رائے بدل دی. وهو قول ابن المبارک والشافعی باب ما جاء فی وقت صلاة العشاء الآخرة. عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے شفق غروب ہونے سے. شفق کیا چیز ہے؟ احمر کا نام ہے یا ابیض بھی شفق ہے؟ اس میں اختلاف علی اختلاف الاقوال. جب شفق ختم ہوئی تو عشاء کا وقت شروع ہو.
یہ مسئلہ حضرت نے نہیں بیان کیا، یہ مسئلہ اوپر جنرل ابواب میں جو روایتیں آئی تھی ان میں وہ مسئلہ گزر چکا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول عشاء کی نماز پڑھنے کے بارے میں کیا تھا؟ عشاء کا وقت ہوتے ہی فوراً آپ عشاء پڑھ لیتے تھے یا کچھ دیر کر کے پڑھتے تھے؟ اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت حضرت نے نہیں بیان کی، ممکن ہے ادھر حاشیوں میں کہیں ہو۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضور مقتدیوں کو دیکھتے تھے، اگر ابھی مقتدی تھوڑے آئے تو حضور عشاء پڑھنے میں تاخیر کرتے تھے، لوگوں کا انتظار کرتے تھے تاکہ آ جائے، اور اگر حضور دیکھتے کہ نہیں سارے مقتدی آ گئے ہیں، جتنے ہمیشہ مقتدی آتے ہیں وہ سارے مقتدی آ گئے ہیں، تو حضور عشاء جلدی پڑھ لیتے۔ یہ روایت ہے، اور حضور کا عشاء کے بارے میں کوئی بدھا چکا معمول نہیں تھا، اگر ٹھیک 9:30 بجے پڑھیں گے ایسا کوئی معمول نہیں۔ اور آج بھی تمام عرب ممالک میں نمازوں کے لیے کوئی ٹائم متعین نہیں، وہاں جا کر کے یہ گھڑیاں بالکل بیکار ہیں۔